میں کاش دیر رسالت مآب میں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں، اور اس ماہ بھر ہم لوگ سیرت مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، فضائل مصطفیٰ سماعت کرتے رہیں گے۔ تو آج ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مختصر سا خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ کریم آقا، سخی آقا ہماری ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کرم کے کچھ ٹکڑے ہماری جولیوں میں ڈال دیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی مختصر معلومات یقیناً ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ ہمارے بچوں کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی اور ضروری باتیں زبان زد عام ہونی چاہیے۔ محبت رسول کا تقاضا بھی یہی ہے، اور بحیثیت امتی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے۔ آج کی سٹوڈیو میں ہم مختصر سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 20 اپریل 571 عیسوی کو پیر کی دن 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، اور مشہور یہی ہے، کچھ لوگ 9 ربیع الاول کا بھی کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کا نام محمد اور والدہ ماجدہ نے احمد رکھا، اور آپ اپنی کنیت ابو القاسم اختیار فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت عبداللہ ہے۔ جب آپ ماں کی شکم مبارک میں تھے، اسی وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ آمنہ ہے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات مقام ابوا میں ہوئی، اور اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف صرف اور صرف 6 سال کی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب، اور پردادا کا نام ہاشم، اور دادی کا نام فاطمہ تھا، اور نانا کا نام وہب، اور نانی کا نام برہ تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تقریباً 10 بھائی تھے، جن کے نام کچھ یوں تھے: حضرت عباس، حضرت حمزہ، عبداللہ، ابو طالب، زبیر، حارث، جہل، المقوم، زرار، ابو لہب۔ ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مشرف اسلام ہوئے۔ ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محسن اور محبوب چچا تھے، اور ابو لہب آپ کا سخت ترین دشمن تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں: ام حکیم، عاتقہ، برہ، اممہ، عروی، صفیہ۔ ان میں سے حضرت صفیہ نے اسلام قبول کیا۔ عروی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد چند دن تو والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ باندی حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا نے، پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیز تھا۔ حضرت صوبیہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہم دونوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت حارث بن عبد العزیز نے بھی اسلام قبول فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی 4 بھائی بہن تھے، جن کے نام کچھ یوں تھے: عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور حذافہ، جو شیما کے لقب سے بھی مشہور اور معروف ہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ اور حضرت شیما رضی اللہ عنہما کا اسلام لانا معلوم ہے، باقیوں کا پتہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں، جن کے اسماء گرامی کچھ یوں تھے: حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت جویرہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہما، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے ہوئے۔ 3 صاحبزادوں کے اسم گرامی کچھ یوں تھے: حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، اور صاحبزادیوں کے نام کچھ یوں تھے: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کی 2 اولادیں ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی: امامہ بنت ابو العاص اور علی بن ابو العاص۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما سے ایک لڑکے پیدا ہوئے، جن کا نام عبداللہ بن عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھا، جو 6 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہما سے حضرت حسن بن علی، حضرت حسین بن علی
حضرت محسن بن علی، حضرت ام کلثوم بنت علی اور حضرت زینب بنت علی پیدا ہوئی، اور حضرت محسن کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ باقی 4 تاریخ میں مشہور اور معروف ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 کنیزیں تھیں، باندیاں تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کے ساتھ اس سلسلے غلامی کو بھی آہستہ آہستہ ختم فرمایا۔ ماریہ قبطیہ جن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور دوسری حضرت ریحانہ تھیں، اور تیسری ایک باندی جو قید ہو کر آئی تھی، اور ایک باندی جسے حضرت زینب بنت جہش نے ہبا کیا تھا۔ یوں تو ہر صحابہ رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھے، مگر خاص اور اہم صحابہ اکرام کے نام کچھ یوں تھے۔ حضرت انس بن مالک جو مختلف ضروریات میں آپ کی خدمت پر مامور تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو نعلین شریف اور مسواک شریف کی خدمت پر مامور تھے، حضرت عقبہ بن عامر جو سفر کی خدمت میں رہتے تھے، اسلح بن شریک جو سواری کے نظم و ضبط میں لگے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بعض صحابہ کرام تھے جو آپ کی ہمہ خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 اونٹنیاں تھیں جن کے نام کچھ یوں تھے: العصبہ، الجدعہ، اور حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 قسم کے اونٹ تھے اور 3 قسم کے گھوڑے تھے، اور ایک خچر بھی تھا جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوا کرتے تھے، جس کا نام دلدل تھا۔ 40 سال کی عمر شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ پر وحی کا آغاز ہوا۔ آپ غار حرا میں تھے کہ رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن کریم کے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی۔ جب اسلام پھیلنے لگا تو مشرکین مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کیا اور تمام معاشرتی تعلقات ختم کیے۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال محرم میں تقریباً 3 سال تک آپ اور بنی عبد المطلب شعب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور رہے، اور شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد اعلان نبوت کے 10ویں سال میں پہلے آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ 3 دن بعد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہوا۔ یہ دونوں آپ کے مضبوط سہارا تھے۔ گھر کے باہر حضرت ابو طالب اور گھر کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ کو بڑی تقویت حاصل ہوتی تھی۔ ان دونوں کے انتقال کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوئے، اسی لیے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال میں سفر طائف سے واپسی کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں شب کو معراج کے سفر پر روانہ ہوئے، جس میں آپ نے آسمان دنیا، جنت و جہنم کا نظارہ فرمایا اور خداوند قدوس کا اپنی آنکھوں سے دیدار فرمایا۔ اعلان نبوت کے 13واں سال اور 27 سفر المظفر کو بروز جمعرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر غار سور کی طرف نکلے۔ 3 دن یہاں قیام فرمایا، پھر 1 ربیع الاول بروز اتوار کو مدینے کی طرف چل پڑے۔ 8 ربیع الاول کو قباء پہنچے، یہاں 14 دن قیام فرمایا، پھر یہاں سے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 4 عمرے کیے اور 1 حج ادا فرمایا، جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ تمام غزوات، جنگوں کی تعداد جو ہجرت نبوی کے بعد پیش آئے 10 سالوں میں تقریباً 29 ہیں۔ 7 غزوات بڑے شمار کیے جاتے ہیں، جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، اور ایک غزوہ احد میں جو آپ زخمی ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرایہ کی تعداد تقریباً 60 ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں پیش آیا، غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں، اور غزوہ خیبر محرم 7 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ فتح مکہ رمضان المبارک 8 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ حنین 6 شوال 8 ہجری میں ہوا، اور غزوہ تبوک رجب 9 ہجری میں پیش آیا۔ ہجرت کے 11ویں سال 29 سفر المظفر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر عنانت کا آغاز ہوا۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن سہ پر 63 سال کی عمر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر ہمارے درمیان سے تشریف لے گئے۔ تجہیز و تکفین منگل کے دن ہوئی۔ لوگوں نے تنہا آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ چہارشنبہ کو نصف شب میں آپ کی تدفین عمل میں آئی، اور جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، وہ عرش معلیٰ سے بھی عظیم تر جگہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں روزہ رسول کی مواجہ شریف کی بار بار حاضر نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔